السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی چینل نصیر سینٹر وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے نصیر سینٹر وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں، اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو ساتھ میں موجود لائک کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ بہت شکریہ دوستو، بڑھتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ دوستو، ایسی ویران جگہوں پر جہاں جنات کے مسکن ہوتے ہیں، اس جگہ پر جب کوئی نیو کنسٹرکشن کی جاتی ہے تو اکثر جنات اس وقت تک کوئی نقصان نہیں پہنچاتے جب تک کوئی ایسی سنگین غلطی سرزد نہ ہو جائے جس سے جنات کو نقصان پہنچے، اور پھر جب ایسی کوئی سنگین غلطی سرزد ہو جاتی ہے جس سے جنات کا کوئی نقصان ہو جائے تو پھر ایسے دل دہلا دینے والے خوفناک اور وحشت ناک واقعات پیش آتے ہیں کہ انسانیت خوف سے لرز جاتی ہے۔ ایسا ہی ایک رونگٹے کھڑے کر دینے والا انتہائی وحشت ناک واقعہ ہمیں شاہمیر نے کراچی سے بھیجا ہے۔ چلیے دوستو، شاہمیر کا یہ خوفناک واقعہ ہم انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام شاہمیر ہے، میں کراچی میں رہتا ہوں۔ یہ واقعہ جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ میری پوری فیملی کے ساتھ پیش آیا۔ سن 2010 کی بات ہے۔ ہم نے پوری فیملی کے ساتھ فارم ہاؤس گھومنے جانے کا پروگرام بنایا۔ جو فارم ہاؤس ہم نے بک کروایا تھا یہ سپر ہائی وے سے تھوڑا آگے جا کے کافی ویرانے کے اندر بنا ہوا تھا۔ یہ فارم ہاؤس کافی خوبصورت تھا اور ابھی نیا ہی بنا تھا۔ ہم پہلی ہی فیملی تھیں جو یہاں گھومنے جا رہے تھے۔ اس فارم ہاؤس میں سولر اور جنریٹر کے ذریعے بجلی فراہم کی گئی تھی اور تقریباً سب ہی جدید ضروریات زندگی کی چیزیں یہاں موجود تھیں۔ ہم دن کے 12 بجے اس فارم ہاؤس میں پہنچ گئے۔ یہ فارم ہاؤس ہم نے 24 گھنٹوں کے لیے بک کروایا تھا۔ فارم ہاؤس واقعی میں بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ ہر طرف ہریالی تھی۔ بچوں اور بڑوں کے لیے الگ الگ سوئمنگ پول تھے۔ اس میں سنوکر، ہینڈ فٹ بال اور کیرم بورڈ بھی موجود تھا۔ سارا دن ہم سب نے بہت انجوائے کیا، لیکن یہاں کچھ باتیں ہمیں کافی عجیب لگ رہی تھیں۔ ایک تو سوئمنگ پول کے برابر میں موجود درخت جو بالکل سوکھا ہوا تھا، اس کی جڑوں میں مٹی کھوکھلی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے زبردستی دوائی ڈال کر اس پیڑ کو سکھایا ہے۔ اور دوسرا، اس فارم ہاؤس میں ایک عجیب سی ویرانیت کا احساس ہو رہا تھا۔ خیر، دن کافی اچھا گزر گیا تھا۔ میری ابھی نئی شادی ہوئی تھی۔ میں، میری وائف، میری بہن، میرا بھائی اور میرے امی ابو، ہم 6 لوگ اس فارم ہاؤس میں گھومنے آئے تھے۔ ہم لوگ رات کا کھانا کھانے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے کہ میری نظر باہر سوئمنگ پول کے برابر سوکھے ہوئے درخت کے نیچے رکھی چیئرز پر پڑی۔ میں نے دیکھا کہ ان چیئرز پر 2 شخص بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس جگہ پر اندھیرا کافی زیادہ تھا تو مجھے بس 2 کالے سے ہیولے نظر آ رہے تھے۔ میں حیران تھا کہ یہ 2 اشخاص کون ہیں، کیونکہ ہم 6 کے 6 افراد تو ڈائننگ روم میں موجود تھے۔ مجھے تھوڑا خوف محسوس ہوا کہ یہ کوئی چور ڈاکو وغیرہ تو نہیں۔ پھر میں نے سوچا کہ اس ویرانے میں کون آئے گا؟ اگر کوئی چور ڈاکو ہوگا تو وہ ایسے سوئمنگ پول میں کیوں بیٹھے گا؟ مجھے بہت تجسس ہونے لگا۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا، وہ دیکھو باہر سامنے 2 لوگ بیٹھے ہیں۔ میرے بھائی نے آ کر دیکھا۔ اس نے کہا، کون؟ مجھے تو وہاں پر کوئی بھی نظر نہیں آ رہا۔ حیرت کی بات تھی کہ میرے بھائی کو وہاں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا،
کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ وہ دیکھو سامنے اندھیرے میں، وہ سوکھے درخت کے نیچے، وہ دیکھو 2 شخص بیٹھے ہوئے ہیں، تمہیں کیوں نظر نہیں آ رہے؟ میں نے بھائی سے کہا۔ تو میرے بھائی نے کہا، نہیں نہیں بھائی، وہاں تو کوئی بھی موجود نہیں ہے، وہ چیئرز تو خالی ہیں، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر میں نے کہا کہ آؤ میرے ساتھ، ہم باہر جا کر لائٹ کھول کر دیکھتے ہیں۔ باہر گیٹ کے برابر میں لائٹ کا بٹن لگا ہوا تھا۔ باہر جا کر میں نے وہ بٹن آن کیا اور جب گھوم کر چیئرز کی طرف دیکھا تو وہاں پر واقعی میں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ میرے بھائی نے کہا، دیکھیں بھائی، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ کوئی نہیں ہے یہاں پر۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا، ہاں واقعی میں کوئی نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں، چلو ہو سکتا ہے میرا وہم ہوگا۔ خیر چلو چل کر ہم کھانا کھاتے ہیں۔ چھوڑو اس بات کو۔ ہم سب کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے اپنی وائف سے کہا کہ وہ میرے لیے چائے بنا دے۔ میری وائف چائے بنانے کے لیے چلی گئیں۔ تھوڑی دیر بعد میری نظر دوبارہ اسی جگہ پر پڑی جہاں پر میں نے ابھی ان 2 بندوں کو دیکھا تھا۔ تو میں نے دیکھا کہ میری وائف سوئمنگ پول کے اندر پاؤں ڈال کر بیٹھی ہے اور اپنے سر کے بال اپنے چہرے کے آگے کیے ہوئے ہیں۔ اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن کپڑوں اور خد و خال سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ میری بیگم ہی ہے، لیکن اس وقت وہ بہت خوفناک انداز میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ میں نے تو اسے چائے بنانے کا بولا تھا، یہ یہاں کہاں جا کر بیٹھ گئی؟ اس کو دیکھ کر مجھے ایک عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں باہر نکلا کہ جا کے اپنی بیگم کو بولوں کہ میں نے تو آپ کو چائے بنانے کا کہا تھا، آپ یہاں پر کیوں بیٹھی ہیں؟ ابھی میں باہر نکلا ہی تھا کہ پیچھے سے میری بیگم کی آواز آئی، چائے پئیں، چائے بن گئی ہے۔ میں نے خوف اور حیرت سے ایک دم سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میری وائف پیچھے ہاتھ میں چائے کا کپ لیے کھڑی تھی۔ تو پھر وہ باہر سوئمنگ پول میں کون تھا؟ میں نے واپس مڑ کر جب دوبارہ سوئمنگ پول کی طرف دیکھا تو اب وہاں پر کوئی موجود نہ تھا۔ اب تو میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ اس دفعہ تو لائٹ بھی آن تھی اور میں نے اپنی وائف کو اپنے پورے ہوش و حواس میں اس سوئمنگ پول میں پاؤں ڈالے بیٹھے دیکھا تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا، لیکن میں نے کسی سے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ ایسا نہ ہو کہ خواہ مخواہ سب ڈر جائیں اور ان کی پکنک خراب ہو جائے۔ میں اندر آ کر بیٹھ گیا اور اپنے حواسوں پر قابو پایا اور چائے پینے میں مصروف ہو گیا۔ ابھی میں نے چائے ختم ہی کی تھی کہ ایک دم سے میرے چھوٹے بھائی کی خوف کی وجہ سے چیخنے کی آواز آئی۔ میں بھاگتا ہوا اس کے روم میں گیا۔ امی اور باقی گھر والے بھی بھاگتے ہوئے اس روم میں آ گئے۔ میں نے دیکھا کہ میرا بھائی اپنے سر پر ہاتھ رکھے بیڈ کے برابر میں بیٹھا ہوا تھا اور بری طرح سے خوف کی وجہ سے کانپ رہا تھا۔ میں نے جا کر اس کو اٹھایا اور پوچھا کہ کیا ہو گیا؟ میرے بھائی نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا کہ پہلے یہاں سے اس کمرے سے باہر چلو۔ ہم فوراً اس کمرے سے باہر آ گئے اور پھر اس سے پوچھا کہ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ اس کو روم میں شیشے کے برابر ایک بہت خوفناک کالا سایہ نظر آیا۔ اس کی آنکھیں لال انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں اور وہ بہت خوفناک طریقے سے میرے بھائی کو گھور رہا تھا۔ بھائی کی یہ بات سن کر میرا دل لرز گیا، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میرے ساتھ بھی پیرانارمل ایکٹیویٹی ہو چکی تھی۔ میں نے اپنے بھائی کو سنبھالتے ہوئے اسے حوصلہ دینے کے لیے کہا، نہیں تمہارا وہم ہوگا، وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ میرے بھائی نے خوف سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا کہ نہیں، یقین جانیے میں نے وہاں پر ایک کالا سایہ دیکھا ہے، وہ بہت خوفناک تھا۔ میری بات کا یقین کریں، میں نے اپنے ہوش و حواس میں اس کو دیکھا تھا۔ میری والدہ نے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، کوئی بات نہیں، تم ایک کام کرو، اس روم میں مت جاؤ، تم ہمارے ساتھ ہمارے روم میں سو جاؤ۔ امی ابو، میری بہن اور میرا بھائی
ایک روم میں سونے کے لیے چلے گئے۔ میں اور میری بیگم دوسرے روم میں سونے کے لیے آ گئے۔ ابھی ہمیں سوئے ہوئے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ میری بیگم نے مجھے اٹھایا اور کہا، کافی دیر سے ایک عجیب سی بدبو آ رہی تھی۔ میں کافی دیر سے بدبو کو اگنور کر رہی تھی، لیکن اب کسی کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے ڈرائنگ روم میں کوئی بھاگ رہا ہے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میری وائف نے ابھی یہ کہا ہی تھا کہ ایک دم پھر دوبارہ باہر ڈرائنگ روم میں سے بھاگنے کی آوازیں آئیں۔ یہ آواز سن کر میری بھی نیند ایک دم سے اڑ گئی۔ میں نے کہا، رکو، میں باہر جا کر دیکھتا ہوں۔ میری وائف نے کہا، نہیں، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ہم دونوں نے آہستہ سے اپنے روم کا گیٹ کھولا اور جا کر باہر دیکھا، لیکن وہاں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ مین ڈور کی بھی ہم نے اندر سے کنڈی لگا رکھی تھی۔ میں نے کہا، امی ابو کے روم میں جا کر دیکھتے ہیں، کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا۔ یہ بول کر میں جیسے ہی باہر نکلا تو دیکھا میرے والد صاحب بھی باہر آ گئے تھے۔ مجھے دیکھ کر بولے، کیا ہو گیا؟ خیریت تو ہے؟ کیا تم بھاگ رہے تھے؟ مجھے باہر سے بھاگنے کی آوازیں آئی ہیں تو میں اٹھ کر باہر آیا ہوں۔ میں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ نہیں، میں نہیں بھاگ رہا تھا، مجھے بھی یہاں سے کسی کے بھاگنے کی آواز آئی تھی تو میں باہر یہی دیکھنے آیا تھا۔ میں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ مجھے یہاں پر کچھ معاملات ٹھیک نہیں لگتے اور رات ہونے کے بعد سے یہاں کچھ نہ کچھ عجیب اور پر اسرار معاملات ہو رہے ہیں۔ ابھی میں نے یہ بولا ہی تھا کہ سامنے روم میں سے ایک کافی زوردار آواز آئی، جیسے کوئی بھاری چیز زمین پر گری ہو۔ میرے والد صاحب اور میں، ہم دونوں بھاگ کر اس روم میں گئے۔ جب ہم نے وہاں جا کر دیکھا تو ہماری خوف سے ٹانگیں کانپ گئیں۔ والد صاحب بھی خوفزدہ ہو گئے۔ اس روم میں موجود جو بیڈ تھا وہ الٹا ہو کر زمین پر پڑا تھا۔ یہ ڈبل بیڈ تھا۔ یہ ڈبل بیڈ کافی بھاری تھا، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی چیز نے یہ بیڈ اٹھا کر پلٹ کر زمین پر دے مارا ہو۔ یہ وہی روم تھا جہاں پر میرے بھائی نے وہ کالا سایہ دیکھا تھا۔ ابھی ہم دونوں سکتے کے عالم میں یہ سب کچھ دیکھ ہی رہے تھے کہ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے اس روم کے اندر ایک عجیب گرجدار گراہٹ کی آواز گونجی، اور پھر ایک دم سے ہماری آنکھوں کے سامنے ڈریسنگ ٹیبل کافی زور سے زمین پر آ گری۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر میں اور میرے والد صاحب واپس الٹے پاؤں پیچھے کی طرف آ گئے۔ میری وائف اور میری والدہ دونوں امی ابو کے کمرے والے گیٹ پر کھڑی آنکھیں پھاڑے خوفزدہ ہو کر ہمیں دیکھ رہی تھی۔ ہم دونوں بھاگتے ہوئے آئے، ان دونوں کو روم کے اندر کیا اور روم کا گیٹ بند کر لیا۔ اس سارے شور و غل سے میرا بھائی اور بہن بھی اٹھ گئے تھے۔ میری والدہ اور بیگم نے خوفزدہ ہو کر ہم سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، یہ شور کیسا تھا؟ میرے والد صاحب نے کہا، سب آیت الکرسی پڑھو، اس گھر میں جنات کا سایہ ہے۔ والد صاحب کی بات سن کر سب خوفزدہ ہو گئے۔ حالانکہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا اور میں نے پہلے ہی پیرانارمل ایکٹیویٹی ایکسپیرینس بھی کر لی تھی، لیکن پھر بھی والد صاحب کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ہم سب نے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا اور ہم سب بار بار آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اس روم کا حصار باندھنے لگے جس میں ابھی ہم سب موجود تھے۔ ہمیں اس کمرے کے باہر سے مزید چیزوں کے گرنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ آہستہ آہستہ یہ پیرانارمل ایکٹیویٹیز ایکسٹریم ہوتی جا رہی تھی۔ جن کا اس گھر میں مسکن تھا وہ اس گھر کی چیزیں اٹھا اٹھا کر ادھر ادھر پھینکنے لگے۔ کافی چیزیں ہمارے کمرے کے دروازے پر جو ہم نے بند کیا ہوا تھا اس پر آ کر لگ رہی تھیں۔ جیسے ہی کوئی چیز ہمارے کمرے کے دروازے پر آ کر لگتی تو ہمارے کمرے کا دروازہ لرز جاتا اور ساتھ ہی ہمارے دل بھی لرز جاتے۔ ہم سب کا خوف کی وجہ سے برا حال تھا۔ اس وقت جو ہماری حالت تھی میں آپ کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔
ہم سب نے آیت الکرسی کا ورد مسلسل جاری رکھا۔ میری وائف اور میری بہن مسلسل خوف کی شدت کی وجہ سے رو رہی تھی اور روتے روتے آیت الکرسی پڑھتے جا رہی تھی۔ باقی ہم سب بھی بہت ہی زیادہ خوفزدہ تھے اور ہم سب باقاعدہ کانپ رہے تھے۔ تقریباً 2 گھنٹے تک ہمارے کمرے کے باہر ایسے ہی دل لرزا دینے والے گھر کا سامان ادھر ادھر پھینکنے کی آوازیں آتی رہیں۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد جیسے ہی فجر کا ٹائم شروع ہوا تو پھر وہ آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ یہ 2 گھنٹے ہماری زندگی کے خوفناک ترین 2 گھنٹے تھے۔ جتنا خوف ہم نے ان 2 گھنٹوں میں محسوس کیا تھا اور جتنا ہم ڈر گئے تھے، اتنا خوف اور اتنا ڈر ہم نے پوری زندگی میں کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ اب آوازیں تو آنا بند ہو گئی تھیں، لیکن ہم میں سے کسی کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ گیٹ کھول کر باہر دیکھ بھی سکے۔ چاروں طرف مکمل سناٹا اور خاموشی تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد کہیں دور سے ہمیں ہلکی سی اذان کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ اذان کی آواز سن کر ہمارے دل کو جو سکون ملا تھا وہ میں اپنے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ ہم سب ایسے ہی ساتھ ہو کر بیٹھے رہے اور مسلسل آیت الکرسی کا ورد کرتے رہے۔ آہستہ آہستہ جب باہر روشنی ہو گئی اور اچھا خاصا دن نکل آیا اور پھر میں نے اور میرے والد صاحب نے ہمت کر کے دروازہ کھولا تو باہر کا تو منظر ہی بدل چکا تھا۔ گھر کا سارا سامان ادھر ادھر بکھرا پڑا تھا۔ پھر ہم سب گھر والوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا اور تقریباً بھاگتے ہوئے اس فارم ہاؤس سے باہر آئے۔ اپنی گاڑی میں بیٹھے، گاڑی سٹارٹ کی اور دیوانوں کی طرح گاڑی بھگانا شروع کر دی۔ ہماری کوشش تھی کہ ہم جلد از جلد اس فارم ہاؤس سے کہیں دور چلے جائیں۔ اپنا کافی سامان تو ہم اس فارم ہاؤس میں ہی چھوڑ آئے تھے۔ سپر ہائی وے پر پہنچ کر ہم نے فارم ہاؤس کے مالک کو فون کر کے سارا واقعہ بتایا اور اس سے کہا کہ فارم ہاؤس کا گیٹ ہم کھلا چھوڑ آئے ہیں، وہ آ کر دیکھ لیں۔ ہماری باتیں سن کر فارم ہاؤس کا مالک بھی سکتے میں آ گیا تھا۔ اس نے ہماری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے اس کا فون کاٹ دیا اور اپنے گھر آ گئے۔ بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ اس فارم ہاؤس کی پوری کنسٹرکشن میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا، لیکن پھر جو پیڑ سوکھا ہوا تھا اس پیڑ کو کاٹنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس کے بعد سے اس جگہ پر پیرا نارمل ایکٹیویٹیز ہونا شروع ہو گئی تھیں، لیکن اب ہمارے آنے سے پہلے اس فارم ہاؤس کے مالک نے اس پیڑ کی جڑوں میں کیمیکل ڈالا تھا، جس کی وجہ سے اب یہ پیڑ سوکھ گیا تھا۔ اس فارم ہاؤس کے مالک کا خیال تھا کہ یہ پیڑ ختم ہو جائے گا تو یہاں پر یہ پیرا نارمل ایکٹیویٹیز بھی ختم ہو جائیں گی، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ اس کے برعکس ہوا۔ ہمارے ساتھ جو معاملہ ہوا اس کے بعد وہ فارم ہاؤس کا مالک اس فارم ہاؤس کے اندر بھی داخل نہیں ہو سکا۔ اس فارم ہاؤس کے مالک نے بہت سے عالموں کو بلایا، لیکن سب نے یہی کہا کہ آپ نے اس درخت کو ختم کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ بالآخر وہ فارم ہاؤس ایسے ہی چھوڑنا پڑا اور اب میں نے سنا ہے کہ وہ فارم ہاؤس کھنڈر میں تبدیل ہو چکا ہے اور اب کوئی اس کے پاس سے بھی نہیں بھٹکتا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن ہمارا کوئی جانی نقصان نہیں ہونے دیا۔ جی دوستو، کیسی لگی آپ کو سٹوری؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا پھر ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہے اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔